اس آیت کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن بہت مزے کی حکمت ہے، یہ بہت بہت خوبصورت حکمت ہے. اس طرح سوچیں کہ 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اے، بی اور سی. ٹھیک ہے، 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اور اے اور بی کی لڑائی ہو گئی، شدید لڑائی ہوگی دونوں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر اے اور بی کی لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کو مار کٹائی پر آ جائیں، قتل تک نوبت آ جائے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. کس سے کہا جا رہا ہے صلح کرواؤ؟ اے سے یا بی سے یا سی سے؟ سی سے کہہ رہے ہیں کہ اے کو بٹھاؤ اور بی کو بٹھاؤ اور اب صلح کراؤ. تو 3 گروہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت سننا. کہتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ واپس آ جائے دوبارہ کمرے کے اندر، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان اب صلح کرنا عدل کے ساتھ. عدل کے ساتھ. شروع میں نے کہا تھا عدل اور قسط میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ انصاف کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی. انصاف کا لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں. انصاف کو پہلے سمجھ لیں. انصاف آتا ہے نصف سے. نصف کیا ہوتا ہے؟ آدھا. آدھا میرا آدھا تیرا، یہ انصاف ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو انصاف کہتے ہیں، آدھا آدھا کر دینا. لیکن آدھا آدھا ہمیشہ عدل ہوتا ہے یا نہیں؟ آدھا آدھا ہمیشہ عدل نہیں ہوتا. اگر کسی کا زیادہ حق ہو اس کو زیادہ دینا چاہیے، کسی کا کم حق ہو اس کو کم دینا چاہیے. لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ اس کو اتنا جتنا اس کو دوں گا اتنا ہی اس کو دوں گا. اس قسم کے عدل کو انصاف کہا جاتا ہے. عدل کا لفظ اور ہے، اور اس کے مزید ایک اور لفظ ہے قسط. تو ان 2 لفظوں کے بارے میں بات ہوگی، عدل کے بارے میں اور قسط کے بارے میں. اس کا بنیادی فرق اس طرح سمجھ لیں کہ عدل ہے عدالت سے، اور عدالت پرائیویٹ ہوتی ہے یا پبلک ہوتی ہے؟ کھلے عام جہاں عدل کیا جائے نا، کھلے عام انصاف ہو، اس کو عدل کہتے ہیں. سب کے سامنے جو ہو رہا ہو نا، اس کو عدل کہتے ہیں. اور کبھی کبھی انصاف کی بات، عدل کی بات چھپے ہوئے بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کا باس ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کام کر رہے ہو ابھی یا نہیں، آپ ریموٹ جاب کر رہے ہو. اس نے کہا ہے 3 گھنٹے آپ سے مجھے یہ کام کروانا ہے، تو آپ ان 3 گھنٹوں میں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہو، اس کو نہیں معلوم. آپ نے لاگ ان کیا ہوا ہے زوم میٹنگ میں، اور آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے اپنی شکل کی، اور آپ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے، اس کو نہیں معلوم. یہ پرائیویٹ ہے، آپ کی غیر انصافی چھپی ہوئی ہے. قسط کا لفظ ہوتا ہے کھلے عام ہو یا چھپے ہوئے ہو، لیکن انصاف کرنا. تو سب کے سامنے انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عدل. اور ہر صورت میں انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قسط. قسط میں ایک اور معنی بھی ہے. اصل میں قاسط کہتے ہیں غیر انصافی کرنے والے کو. قاسط غیر انصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا. اور مقسط کہتے ہیں جو اس بات کا پورا اہتمام کرے کہ کہیں غیر انصافی نہ ہو جائے، اس کو مقسط کہا جاتا ہے. تو عدل میں اصل میں مثبت معنی ہیں اور مقسط میں منفی معنی ہیں، یعنی غیر انصافی سے بچ کے رہنا، اس کو قسط کہا جاتا ہے. اوکے، ایک ہی آیت میں استعمال ہو گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اس آیت کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن بہت مزے کی حکمت ہے، یہ بہت بہت خوبصورت حکمت ہے. اس طرح سوچیں کہ 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اے، بی اور سی. ٹھیک ہے، 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اور اے اور بی کی لڑائی ہو گئی، شدید لڑائی ہوگی دونوں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر اے اور بی کی لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کو مار کٹائی پر آ جائیں، قتل تک نوبت آ جائے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. کس سے کہا جا رہا ہے صلح کرواؤ؟ اے سے یا بی سے یا سی سے؟ سی سے کہہ رہے ہیں کہ اے کو بٹھاؤ اور بی کو بٹھاؤ اور اب صلح کراؤ. تو 3 گروہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا اب لڑائی ہوئی، سی نے کہا چلو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ختم کرو یہ بات، تم سب مسلمان ہو، ہاتھ ملاؤ، نیگوشیشن کرو. بات ہو گئی، سب نے ہاتھ ملا لیے. یہ اس طرح کا جو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ پبلک ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہوتا ہے؟ اختلاف ہے کیا؟ پرائیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت نازک بات کرنی ہوتی ہے، اختلافات کرنے ہوتے ہیں، آوازیں اونچی ہوں گی، غصہ ہوگا. ایسے ہی نہیں
صلح ہو جاتی. صلح میں ٹائم لگتا ہے, آربیٹریشن ہوتی ہے, تو یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتا ہے, یہ پرائیویٹلی ہوتا ہے. اور اس میں یہ المجالس بالامانہ, جو بحث اس کے اندر ہو رہی ہے یا گالم گلوچ تک بھی بات آ گئی ہے یا جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں, وہ اس دروازے سے باہر نہیں جائیں گے. اور وہ جو سی ہے نا, وہ کہتا ہے دیکھو ہم اس کمرے سے ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک صلح نہ ہو جائے. ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے, پھر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. اور جو بات یہاں اندر ہم نے ڈسکس کی ہے وہ باہر ہم ایک ہی بات کہیں گے, ہم سب ایک ہی صفحے پر ہیں اس ساری نیگوشیشن کے بعد. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلح کروا دی دونوں کے درمیان, تو سی بڑا خوش کہ الحمدللہ میری کوشش سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اور اے اور بی کی لڑائی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اور پھر اس کے بعد بھی اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بغاوت پھر شروع کر دے. میٹنگ سے باہر نکلے, اے اور بی اندر گلے لگا چکے, باہر نکلتے ہی اے کہتا ہے بڑی زیادتی کی ہے اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ, کوئی ایک بات نہیں سنی ہماری. سی جو ہے وہ بی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بہت غلط باتیں کی ہیں, اور اس نے اب بی کو بھی الزام لگایا, اور کس کو اور الزام لگایا, سی کو, اور نکل کے اس نے بی کو فوراً تھپڑ مارا منہ پہ, نہیں مانتا میں یہ عادت. اور سی حیران پریشان, یار اندر ابھی ہم نے بات کی تھی, سب چیزیں تم لوگ مان گئے تھے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, کہتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. جس نے بغاوت کی ہے, ہمارے الفابیٹ میں کس نے بغاوت کی تھی؟ اے نے. تو اب کہا بی اور سی مل کے اب لڑائی کرو, کس کے ساتھ؟ اے کے ساتھ, جب تک کہ وہ واپس اللہ کے حکم تک واپس نہ آ جائیں. لڑتے رہو جب تک وہ کہے چلو اچھا ٹھیک ہے صلح کرتے ہیں, پھر سے کرتے ہیں. جب تک وہ سرنڈر نہ کریں اور صلح کے لیے تیار نہ ہو جائیں, تب تک سب مل کے ان سے لڑو ان کے. قاتل التی تبغی. لیکن پہلی جو میٹنگ تھی نا, اس میں جو قرارداد بنائی گئی, جس پہ سب نے سائن کیے یا جس پہ سب نے ہاتھ ملائے, اس کو پتہ کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں؟ امر اللہ, اللہ کا حکم. یعنی مسلمان اگر ایک بات مان جائیں, ایک دفعہ اقرار کر لیں, تو اس اقرار کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ کا حکم. حتی تفیء الی امر اللہ, یعنی لم یقل حتی تفیء الی القرار بینہم, اپنے جو آپس میں فیصلہ کیا تھا اس پر واپس آ جائیں, نہیں اللہ کے حکم پہ واپس آ جائیں. یہ اللہ جو فیصلہ کیا تھا وہ اب اللہ کا حکم کی حیثیت رکھتا ہے. اچھا, اب بی اور سی لڑائی کر رہے تھے نا, اور پھر اے دوبارہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو ایک اور میٹنگ کرتے ہیں, اس دفعہ نہیں کروں گا. اب دوبارہ کمرے میں بیٹھ گئے, دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے, لیکن اب کچھ فرق ہے. اگر آپ سی ہو تو کیا آپ کے جذبات میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ آپ کو ابھی تھوڑا غصہ آیا ہوا ہے کس کے اوپر؟ اے کے اوپر. پہلی دفعہ جب آپ میٹنگ میں بیٹھے تھے تو اے اور بی دونوں آپ کے لیے برابر تھے. دوسری دفعہ ابھی 15 منٹ پہلے اس سے آپ لڑ رہے تھے, تو آپ کے جذبات ابھی بھی ہلے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا عین ممکن ہے کہ اس دفعہ جب آپ فیصلہ کرو گے تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کس کے خلاف کرو گے؟ اے کے خلاف. اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت سننا, کہتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ, اور اگر وہ واپس آ جائے دوبارہ کمرے کے اندر, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, ان کے درمیان اب صلح کرنا عدل کے ساتھ. عدل کے ساتھ. شروع میں نے کہا تھا عدل اور قسط میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ عدل کیسے ہوتی ہے؟ کھلے عام ہوتی ہے. اس دفعہ دروازہ بند کر کے یہ میٹنگ نہیں ہوگی, اس دفعہ یہ میٹنگ یوٹیوب لائیو پہ ہوگی, اس دفعہ یہ براڈ کاسٹ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ جب ہوگی اور یہ باہر آ کر کہیں ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی, یہ تو ہمارے خلاف تھے, ان کو ہم پہ غصہ تھا, یہ ہوا وہ ہوا, اب وہ سارے بہانوں کا دروازہ بند. کیسے؟ کیونکہ اس دفعہ جب آپ کرو گے فیصلہ تو کھلے عام کرو گے بالعدلی. لیکن کھلے عام فیصلہ کرنے کے باوجود کیا ممکن ہے کہ پھر بھی آپ کے دل میں ان کے خلاف کچھ رہے؟ جو کھلے عام تو سامنے نہ آئے لیکن خفیہ طور پہ سامنے آ جائے, پیچھے سے اس کا کوئی ظہور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے
بالعدلی پر اکتفا نہیں کیا، وہاں تک بات مکمل نہیں کی، اس کے بعد کہا وَأَقْسِطُوا، اور پھر اس بات کا اہتمام کرنا کہ کھلے عام ہو یا خفیہ ہو، قسط ضرور کرنا۔ قسط کا کیا مطلب ہے؟ کھلے عام یا چھپا کر، یعنی اب کے بعد سے دل میں بات نہیں رکھنی، پیچھے پیچھے سے سی کو تو غصہ ہے، اب سی اور بی بعد میں خفیہ میٹنگز کر رہے ہیں کے خلاف، اب کیونکہ پرانا والا غصہ یہ قسط کے خلاف ہے۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ قسط کرنے والوں سے، نا انصافی سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا پیاری حکمت ہے، اور اتنی بڑی عظیم جوڈیشل حکمت بس دو الفاظ کے اختلاف سے، عدل اور قسط۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔